جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا، جس ماں نے تجھے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر چلنا سکھایا، جس ماں نے تجھے پیشاب سے اٹھا کر خود تیرے پیشاب والی جگہ پر لیٹ گئی، لیکن تجھے خوش جگہ پر لٹایا کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو، آج اسی ماں کے لیے تیرے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ جا کتی بکتی رہے، اگر وہ تجھے ڈانٹے تو تو سامنے سے منہ بنا کر چلے جائے، اور پھر دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر تو بڑے فخر سے کہے آج تو میں ماں اور باپ سے لڑ کر آیا ہوں۔ افسوس تیری زندگی پر کہ تجھے ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوا کہ 9 مہینے تجھے پیٹ میں اٹھا کر چلتی رہی، اور پھر تجھے اپنے دل کے سب سے زیادہ قریب سینے سے تجھے دودھ پلایا اور تجھے اپنے سینے سے لگایا، لیکن تجھے ذرا بھی حیا نہ آئی کہ میری ماں نے مجھے اتنی تکلیف سے پالا، اتنی تکلیف میرے لیے برداشت کی، تیری ماں نے تیری وجہ سے تیرے باپ کی باتیں سنی، تیری ماں نے تیری وجہ سے اپنے نیندیں حرام کری، تیری ماں نے تیری وجہ سے رات بغیر نیند کے گزاری، تیری ماں نے تیری وجہ سے بھوک کے اندر اپنا وقت گزار دیا، تیری ماں تیری وجہ سے روتی رہی، لیکن تجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب آج تو اس عمر کو پہنچا، تیرے بچے تیری نافرمانی کر رہے ہیں، تو تجھے احساس تو ہو رہا ہے کہ واقعی میں غلط کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں نا کہ گھر چراغ جلا اپنے ہی گھر سے، ایک مشہور شعر ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو اتنی مشقت تیری وجہ سے تیری ماں نے برداشت کی، اور تجھے رب نے یہ حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تجھے یہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اگر دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، تیرے دونوں والدین دونوں زندہ ہیں، دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہیں۔ اگر وہ اس حد تک بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے کہ وہ اپنے پیشاب بھی اپنے کپڑوں کے اندر کرنے پر مجبور ہو جائے، تب بھی تیری زبان پر اف نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ اتنے زیادہ چڑچڑا پن ان کے اندر آ جائے کہ وہ تجھے پریشان کر دے، تب بھی تیری زبان پر اف کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، تجھے اللہ منع کر رہا ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے بات کرنی ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ ان سے بات کر، بڑی نرمی کے ساتھ ان سے معاملہ کر، بڑی نرمی کے ساتھ ان سے نرمی والے نرم لہجے میں ان سے بات کر۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا۔ اپنے پروں کو ان کے سامنے جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے ادب سے پیش آ، اگر وہ تجھے غصہ کریں، اگر وہ تجھے ڈانٹیں، تو اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دے، ان کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کر دے، اللہ تجھے بلند کر دے گا۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بڑے مرتبے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے آپ کو والدین جیسی عظیم نعمت دی، اس کی قدر کیجئے۔ اور آخر میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور تو یہ کہ اے مسلمان، تو یہ کہے رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بیٹیاں اپنی ماں کے سامنے ایسے بولتی ہیں، ایسی لمبی زبان ہو جاتی ہے کہ اپنی ماں کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے، لیکن وہ پھر بھی برداشت کرتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کے سامنے ایسے بدترین گفتگو کرتا ہے کہ سن کر دل جل اٹھتا ہے، لیکن اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا۔ جس ماں نے تیری وجہ سے ساری زندگی ذلتیں برداشت کی، اس ماں کو تو ذلیل کر رہا ہے۔ تو تو یہ بتا، جب تو اپنی ماں کو ذلیل کر رہا ہے تو جو تجھے سکھ کہاں سے ملے گا؟ تیری زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون والی چیز کو تو نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔
جس کے پاؤں کے نیچے جنت کا فیصلہ اللہ نے کیا، تو نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا، اور تو عزتوں کے دعوے دار ہے۔ محفلوں میں جا کے دوستوں میں تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کو، امی ابو کو ایسے سنایا، ایسے سنایا۔ ارے تیری منہ کے اندر جو زبان ہے، یہ زبان بھی تیری ماں کی دی ہوئی ہے۔ تیری ماں نے تجھے مما اور پپا کہنا سکھایا تھا، تیری ماں نے تجھے اللہ اللہ کہنا سکھایا تھا، لیکن اسی زبان سے اس ماں نے تجھے اللہ اللہ کہنا سکھایا، اسی ماں کو تو اس زبان سے ذلیل کر رہا ہے۔ بتا قیامت کے دن تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اگر تیرے والدین آج دنیا میں زندہ ہے، میری یہ درخواست سن لے، اپنے والدین کے پاؤں پر جا کر پڑ جا، ان سے معافی مانگ لے، اور ان کو راضی کرنے سے پہلے جگہ سے اٹھنا ہی نہیں، کہنا اے میرا ابو یا اے میرا امی، جب تک تم مجھ سے خوش نہیں ہوگے، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے، میں تمہارے پاس سے ہرگز نہیں اٹھوں گا۔ پھر دیکھنا اپنی قسمت کو کہ تمہاری قسمت کیسے کھلتی چلی جاتی ہے، تمہاری زندگی میں سکون اور آرام کیسا آتا ہے، تمہاری زندگی کے اندر فراوانی کس طرح آتی ہے، مال و دولت کس طرح بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں والدین ذلیل اور رسوا اپنے بچوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، نہ ان کو نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ قرآن کے احکامات کی فکر، نہ پیغمبر کی تعلیمات کی فکر، رات دن اپنے والدین کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی ان کی زندگی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد